کربلا عراق کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے جو آج بھی چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتح نہیں لکھتے، تاریخ وہ لوگ لکھتے ہیں جو ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ 10 محرم کا دن، دریائے فرات کا کنارہ، ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دوسری طرف مٹھی بھر نفوس۔ یہ صرف ایک جنگ تھی یا تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں سیاست کے اصول ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں؟ آج ہم تاریخ کی ان گلیوں میں جائیں گے جہاں سے یہ سارا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ کربلا کے پیچھے کی اصل سیاسی کشمکش کیا تھی اور کیوں 1400 سال بعد بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا پولیٹیکل نیریٹو۔ یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا اس دور کی سیاسی صورتحال سمجھنی ہوگی۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری کا ہے، لیکن اس کے بیچ 26 سال پہلے سن 35 ہجری میں پڑ چکے تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ شہادت نے امت کے اندر ایک ایسی خلیج پاڑ دی جسے آج تک نہیں بھرا جا سکا۔ ریزلٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلامی تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ حضرت عثمان کی شہادت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کا یہ بوجھ حضرت علی کے کندھوں پر آیا۔ آپ نے ایک ایسے دور میں خلافت سنبھالی کہ آپ کے سامنے جو سوسائٹی تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو فوری طور پر چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے جو کہتے تھے کہ سب سے بدلہ لیا جائے گا، ہر مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ان حکومت کو تھوڑا مستحکم تو ہونے دیں، ورنہ دوسری بغاوت شروع ہو جائے گی جو کہ اسلامی اتحاد کے لیے اور خطرناک بات ہوگی۔ بس یہیں سے یہ اختلاف شروع ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین واقع ہوئی۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن آپ نے 6 مہینے کے بعد امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا اور خلافت سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن تاریخ نے ایک نیا رخ لیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کیا۔ تو یہیں سے وہ سیاسی تناؤ شروع ہوا جس نے پوری اسلامی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت کچھ ایسے بڑے صحابہ موجود تھے جنہوں نے اس بیعت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں سر فہرست حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ انکار محض ذاتی نہیں تھا، یہ اس نظام کے خلاف تھا جو طاقت کے زوروں پر قائم کیا جا رہا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہزاروں خطوط لکھے، انہیں بلایا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، لیکن یہاں حالات کروٹ لیتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، کوفہ ڈر چکا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیٹھ دکھانے لگا، لیکن آپ کا موقف تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ کا قافلہ مکہ سے کربلا کی طرف رخ کرتا ہے۔ 2 محرم الحرام آپ کا قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچتا ہے۔ یہ زمین بنجر ہے لیکن تاریخ اسے زرخیز کرنے والی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا اور کربلا کا پورا منصوبہ اسی کا بنایا ہوا تھا، اس کی فوج حر ابن یزید ریاحی کی قیادت میں پہنچتی ہے۔ محاصرہ شروع ہوتا ہے، لیکن بعد میں حر ابن یزید کو احساس ہوتا ہے اور وہ حسینی لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد لشکر کی قیادت عبید اللہ ابن زیاد عمر ابن سعد کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ 7 محرم آتی ہے جب آپ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکالوجیکل وار تھی، ایک طرف 72 آدمیوں کی ہمت، دوسری طرف ہزاروں کی فوج جو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ پیاس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ 9 محرم کی رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں آزاد ہو، چلے جاؤ، لیکن کوئی نہیں جاتا۔ یہ وفاداری کی وہ انتہا تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ عمر ابن سعد کی فوج نے آپ کے خیموں کو گھیر رکھا تھا۔ عمرو ابن حجاج کی قیادت میں فرات کے کنارے پر پہرا بٹھا دیا گیا تاکہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو پانی نہ مل سکے۔ دشمن نے ایک ایک کر کے مقابلے والا راستہ چنا تاکہ آپ کے ساتھیوں کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکے، لیکن آپ کے ساتھیوں کی بہادری اور ہمت دیکھ کر عمر ابن سعد نے فوج کو حکم دیا تو انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ این تیروں کی بارش میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر ادا کی۔ جب آپ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ شمر ذوالجوشن ملعون اور اس کے ساتھیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ پر تیر، نیزے اور تلواریں برسائی گئی۔ بالآخر شمر نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا سر الگ کر دیا۔ آپ کے ساتھ شہید ہونے والے روئے زمین کے سب سے بابرکت آدمی تھے کہ بھائی حضرت عباس ابن علی، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور دوسرے قریبی رشتہ دار جیسے حضرت حسن کے بیٹے قاسم اور دوسرے آپ کے بھتیجے عبداللہ، عون اور محمد۔ صحابہ اور تابعین میں سے حضرت مسلم ابن اوسجہ، حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت زبیر ابن قین اور حضرت حر ابن یزید ریاحی کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی کربلا کی مختصر تاریخ۔ کربلا کی ریت پر بہنے والا وہ خون آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تاریخ کے صفحات پر تازہ ہے۔
اگر کربلا صرف ایک جنگ ہوتی تو وقت اسے کب کا بلا چکا ہوتا، لیکن یہ حق اور باطل کا وہ تصادم تھا جس نے کامیابی کے معیار ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ یاد رکھیں، جب حق اور سچ کی بات آتی ہے تو تعداد کبھی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ کے ہزاروں خطوط، یزید کے تخت و تاج اور ابن زیاد کی مصلحتیں سب وقت کی گرد میں گم ہو گئی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ آخری سجدہ، وہ پیاس، وہ استقامت آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔